أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. اس مجلس کے لیے جو عنوان ہمارے شفیق معظم جناب سید غلام حیدر صاحب نے معین فرمایا، اور یقیناً وہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور بہت ہی دلاویز و فکر انگیز عنوان ہے کہ موجودہ حالات، دنیا کے موجودہ حالات اور اسلامی اقدار. ظاہر ہے کہ مجلس عزا کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اس عنوان اور اس موضوع کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک طرف مجلس عزا کے موضوعات سے ہم آہنگ ہے مکمل طور پر، اور دوسری طرف اس وقت دنیا کی دانشورانہ فکر سے بھی ہم آہنگ ہے. آج دنیا میں جو بھی دانشورانہ دل سوزی کی دولت بیدار رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ عنوان بہت غور طلب ہے. دنیا کے موجودہ حالات اور اسلامی اقدار. اگر مکمل طور پر علمی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، علمی موازین کو سامنے رکھتے ہوئے، پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کی جائے تو یہ عنوان کئی جہات و جوانب اور کئی ابعاد سے زیر غور لانے کا مستحق ہے. لیکن سب سے پہلے عنوان کی وضاحت کسی بھی طالب علمانہ اپروچ کی پہلی شرط ہوتی ہے. عنوان کی وضاحت. آپ سمجھتے ہیں یہ عنوان بہت واضح ہے، موجودہ حالات دنیا کے اور اسلامی اقدار. ایک اعتبار سے بہت واضح ہے، اس پہ گفتگو بھی بہت آسان ہے اور کوئی شخص بھی اٹھ کر گفتگو کر سکتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ عنوان بہت مشکل ہے اور اس پر گفتگو بہت دشوار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے
سیاست زدہ حالات، دنیا کے دہشت زدہ حالات، دنیا کے جہالت زدہ حالات، دنیا کے شقاوت زدہ حالات۔ ورنہ ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ایک طبقہ ہے جسے انسان کے ان آلام کا احساس تک نہیں ہے۔ یقین فرمائیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان انسانی آلام اور مصائب کا احساس بھی نہیں رکھتا۔ اسی دنیا میں وہ طبقہ بھی موجود ہے، اور ہم سب کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ طبقہ بھی دانشوروں کا ایک طبقہ کہلاتا ہے۔ جنہیں عام انسانوں کے، غریب انسانوں کے، فقیر انسانوں کے، نادار انسانوں کے، پسماندہ انسانوں کے، مستضعف انسانوں کے، استحصال زدہ انسانوں کے ان آلام اور ان مصائب کا کوئی احساس نہیں، بلکہ وہ ذمہ دار ہے ان حالات کا۔ اور دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے جو ظاہر ہے کہ ان حالات کا شکار ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے عنوان کا رخ یہی ہے کہ ہم جس دنیا کے حالات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے سیاست زدہ اور دہشت زدہ حالات ہیں، اور ان حالات پر مشہور ترقی پسند شاعر سردار جعفری، علی سردار جعفری کی ایک نظم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا مصرع، ایک لائن ان کی آزاد نظم کی کافی ہے۔ اس وقت جب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی اس وقت تو یہ شاعرانہ مبالغہ تھا، لیکن اب ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ ان کی ایک نظم میں یہ مصرع آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیمار سرمایہ داری خون کی قے کر رہی ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات یہ ہیں کہ دنیا کی بیمار سرمایہ داری، بیمار سرمایہ پرستی، کیپٹلزم خون کی قے کر رہی ہے۔ یہ آپ کو جو کچھ عراق میں، یمن میں، فلسطین میں، افغانستان میں، پاکستان میں، اس ہندوستان میں، جہاں جہاں یہ آپ کو بے امنی اور بے چینی نظر آ رہی ہے، یہ کیا واقعاً مذہب کی دین ہے؟ یہ ریلیجن کی دین ہے؟ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ میڈیا بھی ایک انڈسٹری ہے جو سرمایہ پرستوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ سرمایہ پرستی، بے مہار سرمایہ پرستی، بیمار سرمایہ پرستی، خونخوار سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی نے ہر چیز کو صنعت و حرفت میں بدل دیا ہے، اور خود انسان بھی اس کے لیے ایک کموڈیٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ انسانی اقدار کی باتیں ہوں، انسانی عظمت کی باتیں ہوں، انسانی نفس کی بلندیوں، کرامتوں اور شرافتوں اور عظمتوں کی باتیں، یہ سب جمالیاتی احساس کا حصہ قرار دے کر نظر انداز کر دی جاتی ہیں حقیقی دنیا میں۔ یہ ہے سچی صورتحال۔ دوسری طرف یہ تو دنیا کے حالات، موجودہ حالات، یہ جو عنوان گفتگو ہے اس کے پہلے فقرے کی وضاحت تھی۔ اسلامی اقدار، یہ تو اور بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس کی وضاحت میں کیسے کروں، کیا کہوں؟ میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے یہ عنوان۔ اس وقت دنیا کے خونخوار سرمایہ داروں اور سرمایہ پرستوں نے جو سیاست اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام
ادیان سے انسانی نسلوں کو بیزار کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ اسلام سے بیزار کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ مسلمان نسلوں کو غیر مسلم بنا دینا ہے عملی اور ذہنی اور فکری طور پر، خصوصیت کے ساتھ ایک خالق کا جو تصور چلا آ رہا ہے فطرت انسانی میں، فطرت انسانی کو اس فطری اور حقیقی تصور سے بیزار بنا دینا ہے۔ کہیں کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی پوائنٹ آف کریشن نہیں ہے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس وقت مجھے عرض کر لینے دیجئے، اور آپ حضرات کو اگر کوئی سوال ہوگا اور اعتراض ہوگا تو میں اس سوال اور اعتراض کو بھی ویلکم کروں گا۔ شوق سے سوال فرمائیے گا، لیکن جو باتیں عرض کر رہا ہوں مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کس طریقے سے بے دین بنا رہی ہے انسانی نسلوں کو، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بہت مشہور سائنسداں ہیں اس وقت کے، ابھی حی یرزق زندہ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ۔ جب انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ there was certainly a point of creation، ایک نقطہ آغاز تھا، اور جب انہیں بیماری لاحق ہوئی اور ان کے والد ان کے پروفیسر سے ملنے گئے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس کو ہم آگے لے جائیں یا نہ لے جائیں اور پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، تو ان کے پروفیسر نے کہا کہ جو کام کسی نے نہیں کیا تھا وہ اس بچے نے کیا ہے، اس نے تو فزکس میں تھیسس لکھی ہے اور یہ ثابت کیا ہے۔ یہ بچہ، یہ نوجوان جب صحت مند تھا اور بیماری لاحق ہو رہی تھی تو اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ایک پوائنٹ آف کریشن تھا، اور اب جب بیماری ان کی شباب پر پہنچی ہے تو ان کی کتاب آئی ہے کہ کہیں کوئی پوائنٹ آف کریشن نہیں تھا، میں نے پوری کائنات کا جائزہ لے لیا ہے یہاں سے وہاں تک، کہیں کوئی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ خدا ہے، there is no God, just enjoy your life۔ دیکھا آپ نے، ایک شخص اپنی تھیسس کو خود ریفیوٹ کرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اس کی ریسرچ تھیسس تھی، اور یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ پرستی اور سرمایہ داری، خونخوار سرمایہ داری اور خونخوار سرمایہ پرستی، انسانیت دشمن سرمایہ پرستی کے ہاتھوں پر بکی ہوئی کتاب ہے اور کچھ نہیں۔ بکا ہوا ضمیر، بکا ہوا قلم، بکا ہوا ذہن، یہ بے مہار سرمایہ پرستی اور سرمایہ داری، اس نے میڈیا کو بھی انڈسٹری بنایا، خرید لیا، اس نے ریلیجن کو بھی انڈسٹری بنا دیا، اس نے، اور اب تو میں عرض کیا کروں اس سے آگے بڑھ کر، آپ حضرات کے لطیف احساسات کہیں مجروح نہ ہو جائیں، ہم تو اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ یہ مقدس اور خالص روحانی انسٹیٹیوشن جسے ہم عزاداری سمجھتے تھے، اب یہ عزاداری کا انسٹیٹیوشن بھی انڈسٹری بن چکا ہے، اور جب ریلیجن اور عزاداری انڈسٹری بن جائے تو پھر اس میں سب کچھ رہ جاتا ہے، اسپریچولیٹی نہیں رہ جاتی۔ جب سچویشن یہ ہو، جب صورتحال یہ ہو، تو اب اسلامی اقدار کی ڈیفینیشن کس زاویے سے مقرر کی جائے، کس چیز کو اسلام کہا جائے اور کس چیز کو اسلام نہ کہا جائے۔ آج صورتحال یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، آج صورتحال یہ ہے 21ویں صدی، روشنی کی صدی، علم کی صدی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی، ہر اعتبار سے گویا خیر و برکت کی صدی۔ اس صدی کا مورخ طنز اور مزاح کے پیرائے میں جب تاریخ لکھے گا مسلمانوں کی، تو وہ یہ لکھے گا کہ روئے زمین پر ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تھی، جس اسلامک اسٹیٹ میں اسکول کے بچوں کے سر قلم کر کے آویزاں کیے جاتے تھے،
عورتوں کو اسیر کیا جاتا تھا اور بازار میں بیچا جاتا تھا، اور اللہ اکبر کہہ کر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا سر قلم کرتا تھا۔ کیا اس اسلامی اقدار کی گفتگو کی جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، میں ایک بہت چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں مجلس پڑھ دیجئے، مجلس پڑھ دیجئے، مجلس پڑھ دیجئے۔ اکثر میں معذرت کرتا ہوں، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ ایک مجلس پڑھنے کے لیے مجھے اپنا دل جگر کتنا خون کرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں۔ کن حالات میں گفتگو ہو رہی ہے، کون مخاطب ہے، کون مخاطب ہے، کن ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، کہاں پر ایڈریس کیا جائے، کون اسے کس زاویہ نظر سے قبول کرے گا اور کون قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں تو چونکہ اکثر گفتگویں ہوتی رہتی ہیں اور انٹلیکچوئلس اور سیوڈو انٹلیکچوئلس اور جرنلسٹ اور ہر طرح کے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کہاں فروخت ہو چکا ہے، کون کب کا بک چکا ہے، کس کا قلم، کس کا ذہن، کس کا ضمیر، کون کس چیز کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ اس دلی میں بہت سے ایسے دانشور ہیں جنہیں اب آپ دانشور سمجھتے ہیں، اور وہ پہلے کہیں سیاست میں تھے، کہیں صحافت میں تھے، اور کسی صورت سے جب نہ سیاست میں کامیابی ملی نہ صحافت میں کامیابی ملی، تو پھر سب سے آسان کامیابی کہاں ہوتی ہے؟ مذہبی معاشرے میں، مذہبی معاشرے میں۔ اور پھر یہ حضرات بہت آسانی سے اپنی قیمتیں کہیں اور سے حاصل کرتے ہیں اور تبلیغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں، فقہ اسلامی کی تفسیر کرتے ہیں، شریعت کی تعبیریں پیش کرتے ہیں، مزدوری اسرائیل سے لیتے ہیں، مزدوری امریکہ سے لیتے ہیں، مزدوری کسی اور سے لیتے ہیں، اور تفسیر قرآن کی لکھتے ہیں، تعبیریں دین کی پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور ایسی صورتحال میں ہم جیسے درویش و فقیر کہاں تک مؤثر ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ غلام حیدر صاحب کی دل سوزی کہاں تک کام آ سکتی ہے، اور ان جیسے دوسرے حضرات۔ موجودہ حالات اور اسلامی اقدار، یہ عنوان بہت اہم ہے، اس پر بہت گفتگو کی اور مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے۔ دنیا کے متعلق بھی دو جملوں میں ایک بات عرض کروں، اور اسلام سے متعلق بھی، اور پھر گفتگو آگے بڑھاؤں۔ دنیا سے متعلق قرآن مجید، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ارشادات ائمہ دین، خصوصیت کے ساتھ ارشادات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان ارشادات میں دونوں رخ پیش کیے گئے ہیں دنیا کے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ائمہ دین علیہ السلام کے کلام میں دنیا کی مذمت ہے، دنیا سے بیزاری سکھائی گئی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ حرص و ہوس کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے سامنے بار بار دنیا کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے سامنے حقیقی رخ بھی پیش کرنا ہو، تو اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عظیم الشان خطبہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت کے سامنے، کس کے سامنے؟
ابو تراب کے سامنے، ابو المساکین کے سامنے، ابو الایتام کے سامنے، اس کے سامنے جس نے امیری میں درویشی کی روایت قائم کی اور جس نے درویشی میں امیری کر کے دکھائی، اس کے سامنے جو خود زاہد تھے، دنیا کا زاہد ترین شہنشاہ۔ اگر آپ دنیا کا زاہد ترین شہنشاہ تلاش کریں تو ایک ہی نام سامنے آئے گا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ جن کی صفت یہ تھی، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ حکمراں تھے، اس وقت ایک شخص آیا دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور معمولی سی پیوند لگی ہوئی ایک ردا ہے۔ کہا میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ تم سے کیا مطلب، تم تو دربان ہو، امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں میں دربان نہیں ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں۔ میں اس طرح زندگی بسر کرتا ہوں کہ میری مملکت میں جو کمزور ترین فرد زندگی بسر کرتا ہے، اس کی سطح زندگی میری سطح زندگی کے برابر رہے، میرا طرز زندگی اس سے برتر نہ ہو جائے۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ سچی حقیقی تاریخ ہے۔ اور یہ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں یہ تجلیاں ملتی ہیں کہ علی کس کے آغوش میں پروان چڑھے تھے۔ اب یہ میرا جملہ ہے، اکثر کہتا رہتا ہوں، اور جیسے شعراء اپنا شعر مکرر سناتے رہتے ہیں اور خجالت انہیں محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح اگر میں یہ اپنا جملہ بھی مکرر کہتا رہتا ہوں تو مجھے کبھی خجالت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ ہے، اور سب سے بڑا عالم توحید جو اس معلم کے زیر تربیت پروان چڑھا وہ علی مرتضیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ و مرتضیٰ۔ تو جو حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آغوش تربیت میں پروان چڑھے گا، اس کی سیرت، اس کا برتاؤ، اس کا اپروچ، اس کا اخلاق، اس کی آئیڈیالوجی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھی جو حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، جو خود زاہد ترین شہنشاہ تھا۔ اس کے سامنے کوئی شخص آ کر چاہے ازراہ تملق، چاہے رسماً دنیا کی مذمت کرنے لگا ایک شخص، لیکن اب بعض حضرات کے پاس کوئی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتا ہے تو بے سبب ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے وہی بات کہے جس بات کے کہنے کی ضرورت ہو۔ جو بات جس موقع پہ کہنی ہے وہ بات کہیے، نہیں کہنی ہے تو خاموش رہیے۔ کس نے کہا ہے کہ گفتگو کرنا ضروری ہے؟ خاموشی عبادت ہے، خاموشی ریاضت ہے، خاموشی کا اجر ہے۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو خاموش نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، چاہے اس میدان سے ہمارا تعلق ہو یا تعلق نہ ہو۔ سیاست پہ ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سیاست پہ ان سے بڑا ماہر کوئی شخص نہیں ہے۔ کسی نے اپنی بیماری کا تذکرہ کر دیا تو پھر دیکھ لیجئے کہ طب پر اور مختلف طب کی ڈسپلنز پہ کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا کوئی باخبر شخص نہیں ہے طبی مسائل میں۔
یہ کمزوریاں ہیں شخصیت کی جو عام ہیں۔ ایک شخص نے رسماً گفتگو کی گویا دنیا کی مذمت علی کے سامنے، اس وقت جلال آ گیا آپ کو، کہ ویحک، وائے ہو تجھ پر، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے جس دنیا کے ذریعے سے اللہ نے جنت کمانے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے کہ جو سجدگاہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے کہ جہاں لوگوں نے ریاضتیں کر کے خدا کی معرفت حاصل کی ہے اور جنت کمائی ہے۔ دنیا کا وہ جمالیاتی رخ پیش کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ یہی دنیا تو ہے، بنائی کس نے ہے یہ دنیا؟ تو نے بنائی ہے، شیطان نے بنائی ہے، مگر کیا ثنویت کا قائل ہے، یزدان و اہرمن کا قائل ہے؟ اسی خدا نے جس نے جنت بنائی ہے، اسی خدا نے یہ دنیا بنائی ہے، اور بنائی اس لیے ہے کہ اس دنیا سے گزر کے انسان جنت تک پہنچے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا وہ زمین ہے جس میں تخم ریزی کر کے آخرت کی فصل کاٹی جا سکتی ہے۔ اس دنیا کی مذمت کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کی مذمت کی جائے؟ تو دونوں رخ ہیں دنیا کے۔ دنیا سے اگر انسان کا تعلق اس طرح کا ہو، اب بہرحال کنایہ ہے، اور وہ بھی کنایہ مستعار ہے خود ارشاد مولا سے۔ ایک شخص اور آیا، اس نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے دنیا کی طرف رغبت رکھنے والوں کی مذمت کی، تو معلوم ہے حضرت نے کیا جواب دیا؟ خود مذمت فرماتے تھے، لیکن جب اس شخص نے مذمت کی تو آپ نے اس کی تکذیب کی اور اس کی تصحیح کی، اس کے قول کی ترمیم کی۔ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے، انسان جو کہہ رہا ہو وہ سچ کہہ رہا ہو۔ دیکھیے موضوع بہت بڑا ہے اقدار کا، لیکن میں ایک جملہ عرض کروں، اور اقدار انسانی یا اقدار اسلامی یہ تہ در تہ ہیں، ذو مراتب ہیں، ان کے کئی مراتب ہیں۔ بچوں کو اگر یہ جملہ یاد رہ جائے، دیکھیے یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، کاش یہ جملہ یاد رہ جائے، یہ پوری کائنات ایک سچ ہے۔ اس سچ کو ڈسکور کرنا، اس سچ کو منکشف کرنا، اس سچ کو درک کرنا ایک منزل ہے، یہ معرفت کی منزل ہے، یعنی سچ کو سچ سمجھنا یہ ایک منزل، سچ کو سچ ماننا یہ دوسری منزل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سمجھیں اسے مان بھی لیں، اکثر ہوتا ہے معاشرے میں، اب یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ سچ کو سچ ماننا ایمان ہے، سچ کو سچ سمجھنا معرفت کی منزل ہے۔ سچ کو سچ کہنا، ایک یہ کہ سمجھ گئے مان لیا، کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ سچ کو سچ کہنا یہ عدل ہے، اور سچ کو سچ کر دکھانا یہ وفا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، ایک سچ۔ اب یہ خود جملہ تشریح طلب ہے، 1 گھنٹہ چاہیے مجھے کہ اس جملے کی تشریح کروں، ظاہر ہے وہ 1 گھنٹہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس۔ یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، یہ فقرہ اگر ذہنوں میں رہ گیا تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بہت سے عرفانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور منطق سے لے کے فلسفے اور عرفان تک جو ٹروتھ یا صداقت یا صدق کی بحث ہے وہ بھی اس میں سمٹ آئے گی۔ پوری کائنات ایک سچ ہے، کون اس سچ کے کتنے حصے کو منکشف کر پاتا ہے؟ اس ایک سچ کے کتنے جز کو منکشف کر پاتا ہے کون انسان؟
اسی اعتبار سے اس کی دانشورانہ، علمی، طالب علمانہ، اخلاقی، اقداری شخصیت بنتی ہے۔ اخلاقی شخصیت ہو یا اقداری شخصیت، کس کے پاس کتنا سچ ہے اس ایک سچ کا توجہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ سچ کتنا سمجھا، یعنی اس کی معرفت کتنی ہے، اس نے اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد مانا کتنا، ایمانی منزل کتنی ہے، ماننے کے بعد اس کا اظہار کتنا کر پاتا ہے، یعنی عدل کتنا ہے اس کے اندر، اور سچ کو اپنی زندگی میں سچ کر دکھاتا ہے یا نہیں۔ یہ اقدار اس طرح وجود میں آتی ہیں۔ بڑی پیچیدہ بحث ہے اقدار کی اور علوم کی۔ اب اگر کوئی شخص جو کہہ رہا ہے، خود بلیو نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو وہ جھوٹا ہے چاہے سچی بات کہہ رہا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا، نان بلیور ہے، بلیو نہیں کرتا، خدا کو نہیں مانتا، اور آپ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، سچ کہہ رہا ہے وہ؟ کس سے دعا کرتا ہے بھائی؟ خدا ہی کا قائل نہیں ہے تو دعا کس سے کرتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یہ رسماً کہہ رہا ہے شخص کہنے والا۔ اس رسمی طور پر کہے ہوئے جملے کی ارزش کتنی ہو سکتی ہے؟ کس ترازو پہ تولیں اسے، سچ کی ترازو پہ یا جھوٹ کی ترازو پہ؟ اور ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں دی جا سکتی۔ جس وقت جو کہہ رہا ہے، ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا ہے، بات ٹھیک کہہ رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود جو کہنے والا ہے اس وقت وہ صادق القول نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صادق ہونا کتنی بڑی منزل ہے کہ انسان صادق ہو، یعنی عجیب و غریب بات ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا یہ تضاد ہے، تناقض ہے کہ انسان سچ کہہ رہا ہو اور اسی لمحے اس حال میں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہو۔ اس لیے کہ کہہ رہا ہے رسماً سنی ہوئی بات، وہ بات سچ ہے مگر یہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے اس نے آ کر مذمت شروع کی کہ دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں لوگ، کیا حسین فقرہ ہے، خدا کی قسم یاد رکھیے گا، مولا کائنات کا جملہ ہے، اس کائنات کے زاہد ترین شہنشاہ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں وَيْحَكْ، وائے ہو تجھ پر، الدنیا کالام للرجل ولا یلام الرجل علی حب امہ، یہ دنیا ایک انسان کے لیے ماں کی مانند ہے، اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا انسان کے لیے ماں کی مانند ہے، اور اگر کوئی انسان ماں سے محبت کرے تو اس انسان کی مذمت نہیں کی جاتی۔ یہاں اس قدر چھوٹے سے فقرے میں، اس مختصر سے مکالمے میں کیا قیامت ہے، اس کی کتنی تشریح کی جائے۔ مثال جو دی، تشبیہ جو دی، تمثیل جو پیش کی، وہ ماں کی پیش کی ہے۔ یعنی انسان ماں کے وجود پر انحصار کرتا ہے، ماں کے سینے سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، ماں کی شفقت کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ ماں کا لحاظ کرتا ہے، ماں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ماں کی طرف جو نظر اٹھاتا ہے نہایت پاکیزہ اور مقدس نظر ہوتی ہے، احترام کی نظر ہوتی ہے، اعزاز کی نظر ہوتی ہے۔ وہ نظر ایسی نہیں ہوتی کہ اس نظر کو کسی بھی اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے۔ کیا تمثیل ہے، کیا اصلاح ہے فکر کی اور برتاؤ کی، رویے کی۔ اور ان ارشادات کی روشنی میں جو اقدار بنیں گی وہ کیا اقدار ہوں گی؟ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ 2 جملے عرض کروں گا دنیا سے متعلق اور 2 جملے اسلام سے متعلق۔ دنیا کے 2 رخ ہیں۔ اگر ہم دنیا سے اپنا رشتہ ویسا رکھیں جیسا بیٹے اور ماں کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ رشتہ مقدس ہے، اور دنیا سے محبت کرنا بھی موجب اجر و ثواب ہوگا۔
اور اگر ہم رشتہ دوسرے انداز کا رکھتے ہیں تو وہ قابل مذمت ہے۔ اب اسلام سے متعلق بھی ایک جملہ کہوں، برداشت کیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے، یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ ہرگز مسلکی یا مذہبی پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پس منظر نہیں۔ میرے نزدیک کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں رہا کہ انسان، یہ جو مسالک ہے، مسالک کا وجود فطری ہے، بہت سے اختلافات اجتہادی اختلافات ہیں، اجتہاد زندگی کے لیے ضروری ہے، اجتہاد کی دعوت قرآن نے دی ہے، خطیب قرآن حبیب کبریا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعاً کوئی شخص واقعاً مجتہد ہے، خدا کی خاطر اس نے اجتہاد کیا ہے، وہ ایک نظریہ رکھتا ہے، ایک فتویٰ دیتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے محنت کی، دیانتداری کے ساتھ کسی حکم کو دریافت کرنا چاہا، کسی حکم الہی کو کشف کرنا چاہا، وہ جس نتیجے تک پہنچا وہ اس کے حق میں حجت ہے۔ تو یہ مسئلہ کبھی میرے لیے نہیں رہا کہ کتنے مسالک ہیں اور کتنے فرقے ہیں۔ یہ جملہ میں کہیں اور کہہ چکا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں 72 فرقے ہیں اور 73 فرقے ہیں، میں سمجھتا ہوں صرف 2 فرقے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اس لیے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں۔ 2 فرقے ہیں صرف، ایک وہ اسلام ہے جو الہی اسلام ہے، اور ایک وہ اسلام ہے جو سیاسی اسلام ہے۔ ایک الہی اسلام ہے اور ایک سیاسی اسلام ہے، اور ان دونوں کی تفصیل اگر پیش کروں تو گھنٹوں صرف ہوں گے، لیکن 2 فقرے یاد رکھ لیں آپ تو آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے اور سوچتے رہیے گا اور ابواب کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ الہی اسلام کی پہچان یہ ہے کہ انسان مسلم و مومن اپنا پورا وجود اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور سیاسی اسلام کی پہچان یہ ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کر دیتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے، اس میں کسی مسلک، ایک مسلک کی بات نہ کیجیے گا، 2 مسلک کی، سب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اسلام کا نام لے رہا ہے کس لیے، وہ دین کا نام لے رہا ہے کس لیے، وہ خدا کا نام لے رہا ہے کس لیے، اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے صرف، تو وہ بھی غلامانہ اور تاجرانہ عبادت ہے۔ وہی امیر المومنین، وہی زاہد ترین شہنشاہ، اسی کا جملہ، اور وہ بھی کس سے جملہ فرماتے ہیں؟ مجمع عام میں لوگوں سے خطاب کر کے نہیں کہا ہے کہ لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ انہیں نصیب ہو جائے، بلکہ مقام عبادت میں، مقام مناجات میں علی کی تنہائی کی یہ گفتگو ہے جو لوگوں نے سن لی تو ہمیں بتا دی کہ علی خدا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے پروردگار میں تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں نے تجھے لائق عبادت جانا ہے تب عبادت کرتا ہوں۔ وہ عبادت جو لالچ میں کی جائے وہ تاجرانہ عبادت ہے، وہ عبادت جو خوف کے تحت کی جائے وہ غلامانہ عبادت ہے۔ میں عبادت احرار کرتا ہوں، آزادوں کی عبادت، آزادہ رووں کی عبادت، احرار کی عبادت، یہ امیر المومنین ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ خانوادہ رسالت ہے کہ جو دنیا کو حریت کی قدر و قیمت سے بھی آشنا کرتا ہے۔ بہرحال تو عبادت کوئی جنت کے خوف سے کرتا ہے، کوئی دنیا کے مصالح کے تحت، ہم لوگ اپنی، میں اور کسی کی کیا بات کروں۔ دنیا میں مسجدیں ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، اور ماشاءاللہ ہر مسجد کے منارے سے اذان بلند ہے اور 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ اکبر کہے، نماز پڑھے، سجدے میں سر رکھے، اور پھر اس کے سر میں اور دل میں غرور و تکبر پایا جائے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور پھر معاشرتی زندگی میں، چاہے وہ اپنے گھر کی زندگی ہو، اپنی بیوی بچوں کے درمیان، یا معاشرے میں ہو، یا سیاست و اقتصاد کے میدان میں ہو، وہ اپنی رائے کو مستبدانہ طور پر، جابرانہ طور پر پیش کرے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، تو وہ لا الہ الا اللہ کیا ہوا؟ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا؟ رسول اللہ کا فرمان، ائمہ دین کا فرمان، یا آپ کا فرمان؟ پوری دنیا میں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، کتنی جماعتیں ہو رہی ہیں، رسماً ہو رہی ہیں. پیش نماز نمازیں پڑھا رہے ہیں قربتاً اللہ، یا اس لیے کہ جو تنخواہ ملنی ہے مہینے بھر کی؟ بہت کھردری باتیں کر رہا ہوں، ذرا سا پسند نہیں آئیں گی آپ لوگوں کو. یہ جو کمیٹی نے ہمیں مقرر کیا ہے، ایک جاب ہے، آخر ہمیں یہ جاب پوری کرنی ہے. 3 وقت یا 5 وقت مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھانی ہے، اس کے بعد تنخواہ ملنی ہے. یہ تنخواہ کے لیے، جس طرح بہت سے یونیورسٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، ناراض نہ ہوں گے، وائس چانسلر، سابق وائس چانسلر صاحب تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ موجود ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار ہیں، مگر جو ذمہ دار نہیں ہے وہ معلوم ہے کہ ہمارے تعلیمی معاشرے میں کس طریقے سے انحطاط آ رہا ہے. تعلیم گاہیں ہماری کس طریقے سے علمی روح اور تعلیمی روح سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ ایک زمانہ تھا، ایک نسل کی باتیں کہیں ہم نے دیکھی ہیں یا سنی ہیں کہ مثلاً پروفیسر جو ہوتا تھا واقعاً بہت عالم و فاضل ہوتا تھا. جو یونیورسٹی کا استاد ہوتا تھا وہ اپنے میدان میں واقعاً حرف آخر ہوتا تھا، اور اسے دلچسپی ہوتی تھی پڑھنے سے اور پڑھانے سے اور بچوں کی تربیت سے، تعلیم سے. اور اب صورتحال کیا ہے؟ ایک جنگ ہوتی ہے یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم جلدی سے لیکچرر ہو جائیں اور جلدی سے ریڈر ہو جائیں اور جلدی سے پروفیسر ہو جائیں، تاکہ لیکچررشپ کی جو گریڈ ہے تنخواہ کی وہ معلوم ہے، ریڈرشپ کی اس سے زیادہ ہے، پروفیسرشپ کی اس سے زیادہ ہے، فیسلٹیز ہیں، بنگلو وغیرہ وغیرہ، وہ سب یونیورسٹی کی جو فیسلٹیز ہیں، آخر وہ پیش نظر ہے، نہ کہ اپنی علمی ترقی اور نسل بشری کی خدمت. یونیورسٹیز سے لے کے مسجدوں تک اور مسجدوں سے لے کر یونیورسٹیز تک ہر چیز بازار بن چکی ہے، اور اس لیے نہ اس میں روحانیت ہے، نہ اخلاق، نہ اقدار. اقدار کی بات کروں یا اقدار کا ماتم کروں؟ 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں کتنی گفتگو ہو سکتی، کتنی گفتگو ہو سکتی. ممبروں کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، مسجدوں کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، محراب کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کس لیے ہو رہی ہے. مگر ممکن، قرآن نور ہے، نور. ممکن ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھے اور اس کا دل ایسی شقاوت ہو اس کے دل میں کہ وہ خنجر لے کر کسی دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دے. ممکن ہے، ممکن ہے، وہی دیکھا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص حافظ قرآن ہو اور اس کے بعد مسجد میں آ کر نماز کے عالم میں ہزاروں یا سینکڑوں افراد نماز میں مشغول ہیں اور وہ خود اپنے کو بھی ہلاک کرے اور دوسروں کے ہلاکت کا سبب بن جائے. یہ قرآن ہے. یہ سب سچی صورتحال ہے نا آج کی. اس سے صرف نظر کر کے کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ اگر اس سے صرف نظر کر کے ہم گفتگو کریں تو ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے، خیانت کے مرتکب ہوں گے. ایک بڑی مصیبت اور مشکل یہ بھی ہے کہ مسلمان علماء جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یا اپنے مسلک سے متعلق یا اپنے دین سے متعلق، پوری انسانیت کا مسئلہ ان کے سامنے نہیں ہوتا. انسانیت کو کب ایڈریس کریں گے آپ؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین تھے. ہم اپنے مسائل سے باہر غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. تلخ جملہ ہے.
یہیں اسلامی اقدار پامال ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ تمہارا دل اتنا وسیع ہو کہ ہر فرزند آدم کے لیے تمہارے دل میں درد ہونا چاہیے، ہر فرزند آدم کے لیے، ہر بشر کے لیے۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ بس اب سکت نہیں ہے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ موضوع رہ گیا، صرف موضوع کے عنوان پہ تنقید ہی کرتا رہ گیا میں۔ موجودہ حالات میں اسلامی اقدار، کون سے اسلامی اقدار؟ سنیے اسلامی اقدار کیا ہوتے ہیں، کس سے لیں اسلامی اقدار؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر جا کے تحقیق کیجیے گا کتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور کی زندگی میں۔ کوئی کہتا ہے 60 سے زیادہ، کوئی کہتا ہے 80 سے زیادہ، بہت لمبی فہرست ہے تو 84 جنگیں۔ آپ کو معلوم ہے ان تمام 84 جنگوں میں کل جانیں کتنی گئیں؟ 84 جنگیں، ان جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں۔ 84 اور 9 ذرا عدد دیکھیے گا، 84 غزوات و سرایا، اس میں 9 وہ ہیں جن میں خون ریزی ہوئی۔ کیا حکمت پیغمبر تھی، کیا تدبر پیغمبر، کیا تفکر پیغمبر، کیا سپہ سالاری کا انداز تھا، کیا شجاعت تھی، کیا ہیبت تھی، کیا رافت تھی، کیا شان تھی کہ جنگ کرتے تھے اور بغیر خون ریزی کے فتح یاب ہو جاتے تھے۔ 84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی ہوئی۔ اعداد و شمار یاد رکھیے گا اچھی طرح سے۔ اور ان 9 جنگوں میں جانبین سے، یعنی مسلمان اور غیر مسلم متحارب تمام افراد کے درمیان جو حقیقی تعداد ہے کشتگان کی، یعنی جو لوگ قتل ہوئے ہیں دونوں طرف سے 9 جنگوں میں، ان کی تعداد 400 سے زیادہ نہیں ہے۔ یاد رہے گا یہ عدد، یہ تعداد یاد رہے گی؟ 84 جنگیں، ان میں 9 جنگوں میں خون ریز لڑائی ہوئی، اور دونوں طرف سے مسلمان شہداء اور غیر مسلم مقتولین سب کو ملا کر 400 سے زیادہ نہیں قتل ہوئے، 400 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے۔ یہ تھی حکمت پیغمبر۔ اور آج اسلامک اسٹیٹ جب سے قائم ہوئی ہے کتنے قتل ہو چکے؟ خلافت اسلامیہ جنہیں ہمارا ہندوستان کا مسلمان عالم امیر المومنین کہہ کر بیعت کرتا ہے، کتنا قتل ہو چکا، کتنا خون بہہ چکا مسلمانوں کا، اور غیر مسلموں کے تو کوئی خون کی قیمت ہی نہیں۔ ایک طرف یہودی ہیں جو غیر یہودی خون کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے، اور ایک طرف مسلمان ہیں جو غیر مسلم خون کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے یہ تو خدا ہی بتائے گا، یہ تو خدا بتائے گا، آخرت میں معلوم ہوگا۔ یہ حضور ہیں، حضور کے آغوش میں تربیت پانے والے علی، حضور کے آغوش میں تربیت پانے والے حسن، حضور کی آغوش میں تربیت پانے والے حسین، ان کے اندر عام انسان کے لیے ہمدردی اور دل سوزی کتنی تھی۔ بس مجھے کچھ اندازہ نہیں کتنا وقت گزر چکا، مگر اب میری طاقت ساتھ دے رہی، ساتھ چھوڑ رہی، ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے اس واقعے کی طرف متوجہ رہیں۔ یہی اختتام مجلس ہے۔ امام حسین سید الشہداء، دیکھیے یہ بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، بڑا فخر ہے، اور ہم اس پر کبھی کوئی ہمیں جواز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، کسی خجالت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں محمد اور علی اور حسین کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو خدا کو پہچنوا سکے اور ہمیں خود ہماری شخصیت کی صحیح شناخت عطا کر سکے، ہمیں سچے علوم سے مالا مال کر سکے، ہمیں حقیقی اقدار سے مالا مال کر سکے۔ حسین ابن علی کربلا میں روز عاشور جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے ہیں، یہ واقعہ مؤرخ بخاری نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں۔
جب سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین زمین پہ تشریف لائے تو ابن قتیبہ کی یہ روایت ہے کہ 1 ساعت تک، کچھ دیر تک حسین زمین پہ بیٹھے رہے اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کے حسین کا سر قلم کرے۔ کیا ہیبت تھی، کیا ہیبت تھی، کیا جلال تھا، کیا روب، کیا محابت، کیا نقش شجاعت دلوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک، 1 ساعت تک تنہا حسین ہے۔ عباس شہید ہو چکے، اکبر شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے، اصحاب انصار سب شہید، تنہا حسین، اصغر بھی شہید ہو چکے۔ زمین کربلا پہ حسین ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے سر قلم کرے۔ یہ منظر پیش کیا ہے ابن قتیبہ نے۔ طبری نے اس کی ایک تفسیر اور بتائی۔ طبری، مورخ طبری کہتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ آ تو گیا تھا یزیدی لشکر میں، مگر حسین کی معرفت جسے بھی تھی اور کسے نہیں تھی، بہت کم تھے جنہیں نہیں تھی۔ اسی واقعے میں مثال آ جائے گی کہ سب جانتے تھے کہ حسین ابن رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست حسین کے خون میں شریک ہو۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ کام کوئی اور قبیلہ والا کر لے، میں شریک نہ ہوں، ہمارا قبیلہ اس میں شریک نہ ہو، ہماری گردن پہ حسین کا لہو نہ آئے۔ اور ادھر تاخیر ہو رہی تھی، ادھر عمر ابن سعد نحس بار بار للکار رہا تھا اپنے سپاہیوں کو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین میں اب کوئی جان نہیں رہ گئی، کوئی طاقت نہیں رہ گئی، حسین کے جسم کا لہو بہہ چکا ہے، حسین کا سر قلم کرو اور جلد از جلد فتح کا اعلان کرو۔ یہ لمحہ ہے کہ اب مورخ بخاری کی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع سے مسلسل متصل مربوط، اس کیفیت میں انسان، ایک بشر، ایک انسان کتنا ہی اولو العزم انسان ہو، کسی دوسرے کے کتنے مسائل پہ غور کر سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ اپنی تکلیفوں کو بھلا کر دوسرے کے مسئلے اور دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اس کیفیت میں حسین تنہا ہیں۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آ چکے ہیں، حسین کا عمامہ خون سے بھرا ہوا ہے، حسین کی قبا پر اکبر کا لہو ہے، قاسم کا لہو ہے، اون و محمد کا لہو ہے، حسین کے چہرے پر اصغر کا لہو ہے، لہو لہان حسین۔ اور سنو گے عزیزو، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حسین، اللہ اکبر، ہم کیا روئیں گے حسین پر، ہم کیا یاد کریں گے حسین کو۔ اور حسین نے کس طرح خدا کو پہچنوایا ہے اور کس طرح انسان کو پہچنوایا ہے، دونوں باتیں، خدا کو پہچنوایا ہے کس طرح اور انسان کی قدر و قیمت کیسے بتائی ہے، انسان کی۔ خدا جزائے خیر دے میر انیس کو، جنہوں نے اپنے مرثیے میں، وہی مشہور مرثیہ جس پہ اسی دہلی میں غالب کے زمانے میں اس وقت کے دانشوروں اور نقادان سخن نے ایک مطلع کا صرف ایک مصرع سن کے کہا تھا کہ مرثیہ تو مکمل ہو گیا، اب اس کے آگے کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور وہ مطلع یہ ہے کہ آج شبیر پر کیا عالم تنہائی، آج شبیر پر کیا عالم تنہائی۔ خدا جزائے خیر دے انیس کو، اسی مرثیے میں ایک بیت ہے، سنو خدا شناسی، خدا شناسی، خدا کی معرفت، خدا کی معرفت۔ امام حسین کی زبان سے یہ بیت ادا کی ہے انیس نے، کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔
جس حسین نے اکبر سا جوان پیش کیا ہو، قاسم سا جوان پیش کیا ہو، اون محمد کو پیش کیا ہو، اصغر قادیہ پیش کیا ہو، حبیب و زہیر جیسے انصار پیش کیا ہو، جس حسین نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اس حسین کی صدائے حال یہ تھی کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنا سیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک سے زائد مقامات پہ کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہے اللہ کی قدر شناسی کی طرف اشارہ۔ اور اب وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے لیے، ہمارے آپ کے دلوں میں ایک عام انسان کے لیے جو نظریے میں آپ سے اختلاف رکھتا ہو، جو آپ کے مخالف کیمپ میں ہو، اس کے لیے بھی آپ کے دل میں کیسا احترام، کیسی دل سوزی، کیسی ہمدردی ہونی چاہیے، یہ حسین سے سیکھیں۔ اور ان لمحات میں کہ ایک شخص آگے بڑھا، جب عمر ابن سعد نے بار بار کہا کون ہے جو حسین کا سر قلم کر کے لائے، اب یہ ایک شخص ہے جسے مورخ بخاری نے نقل کیا، اور میں کہتا ہوں کہ واقعے کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بے معرفت ہے، یعنی حسین کو پہچانتا نہیں ہے، پوری معرفت نہیں ہے۔ یہ شخص آگے بڑھا، خنجر لیا ہاتھ میں، چاہتا تھا امام کی طرف بڑھے۔ امام نے ایک مرتبہ نظر اٹھائی اور کہا اے بندے خدا واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ناحق تو جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا وہ تڑپ اٹھا، کہا حسین اس عالم میں تمہیں میرا درد ہے، اس عالم میں تمہیں میرا درد ہے حسین۔ عالم سمجھے، اس عالم صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی کیفیت نظر میں ہے اور حسین کی شبیہ نظر میں ہے۔ حسین گھوڑے سے ایسے ہی زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، حسین کی طاقت، حسین کی توانائی، حسین کی شجاعت، حسین کا ارادہ، حسین کا عزم، حسین کی الہی قوت اس طرح نہیں تھی کہ آسانی سے گھوڑے سے زمین پہ آ جاتے۔ ایک شقی نے پیشانی پہ تیر مارا، آپ کی پیشانی میں تیر پیوست ہوا، آپ نے تیر نکال کے پھینکا، خون فوارے کی طرح نکلا، آپ نے عمامہ کھول کے دوبارہ اس زخم پہ عمامہ باندھا اور اسی طرح جھومتے رہے گھوڑے پر۔ دوسرے شخص نے ایک تیر مارا جو امام کے سینے پہ لگا، تیر سے شعبہ تھا، یہ تیر بھی سے شعبہ تھا، یہ تیر سے شعبہ تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں، بعض کتابیں لکھی گئی ہیں اسلحہ شناسی میں، یہ سے شعبہ تیر جو ہوتا تھا یہ کیسے ہوتا تھا، 3 پھل تیر کے ہوتے تھے اور آگے سے تیر مڑا ہوا ہوتا تھا تاکہ پیوست ہو جائے، اور اگر کوئی کھینچے تو اندر سے اعضاء باہر نکل آئیں۔ اس لیے جب تیر پیوست ہوا تو حسین اس طرح آگے کھینچ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کھینچتے تو دل باہر آ جاتا، کلیجہ باہر آ جاتا۔ حسین نے قربوس زین پر، گھوڑے پر، اس تیر پر اس طرح زور دیا کہ پشت کی جانب سے تیر نکل گیا اور حسین کے سینے اور پشت سے لہو بہنے لگا فوارے کی طرح۔ اس کے بعد ایک شخص نے حسین کے گلے کا نشانہ لیا، اس کے بعد حسین زمین پر آئے ہیں، اب وہ شخص کہتا ہے حسین اس حالت میں تمہیں میرا درد ہے، پہچانو حسین کون ہے، انسانوں پہچانو حسین کون ہے، یہ ہے حسین۔ اس کے بعد وہ شخص پلٹا وہاں سے، عمر ابن سعد کی طرف گیا، عمر ابن سعد نے پوچھا کیا حسین کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کے قتل کے لیے بھیجا ہے، اب میں حسین کو قتل نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حملہ آور ہوا، اس کے آس پاس جو حلقہ تھا اس نے بچایا اور اس کو نشانہ بنایا۔ جب اس کو کئی زخم کاری لگ چکے اور وہ زمین پر گرا، ایک شقی غلام عمر ابن سعد کا آگے بڑھا، جب اس کا سر قلم کر رہا تھا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ،
اے رسول خدا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، گواہ رہیے گا میں بے معرفت تھا، آپ کے دشمنوں کے لشکر میں آیا تھا، مگر اب میں آپ کی محبت پر دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے روز محشر اپنے نانا کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دیجئے۔